السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دلی سلطنت کے بارے میں، جو انڈو پاک ہسٹری کی جو ہے ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور یہ تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ دلی سلطنت جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے 1206 سے، جب قطب الدین ایبک نے سلطنت غلامان کی بنیاد رکھی۔ اگر اس کی ہسٹری کے اندر جایا جائے تو اس میں سب سے پہلے تو جو قطب الدین ایبک تھا وہ ایک غلام تھا اور سلطان محمود غوری کا غلام تھا، اور بیسیکلی یہ ترکش تھے۔ تو لیکن سلطان محمود غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک اس کا سب سے قریبی ساتھی تھا، اور قطب الدین ایبک نے دلی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور یہ 1206 سے لے کے 1290 تک یہ سلطنت جاری۔ اب قطب الدین ایبک جو تھا وہ پولو میچ کے دوران وہ گر جاتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کا جو مزار ہے وہ لاہور میں واقع ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے احرام شاہ، جو 1210 سے لے کے 1211 تک حکمران تھا، لیکن وہ ایک نائل حکمران تھا، اس لیے زیادہ دیر کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک بہت ہی قریبی ساتھی جو التمش، اس نے جو ہے حکومت وہ 1210 سے لے کے 1236 تک اس کو سنبھالا، اور اس کے اندر بہت سارے نظام کو جو ہے وہ مرتب کیا، خاص طور پر کیونکہ بیسیکلی ٹرکش تھے تو انہوں نے ترکش کی طرف پہ اپنے نظام کو ترتیب دیا۔ پھر اس کے بعد 1236 سے لے کے 1240 تک رضیہ سلطانہ، یہ التمش کی بیٹی تھی، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کی اور انڈو پاک ہسٹری کی پہلی خاتون تھی جو بادشاہ اور سلطان بنی، لیکن اس کو اندرونی سطح پر جو ہے وہ بغاوت کی گئی، اور 1240 کے اندر اس کو مروا دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس دلی سلطنت میں جو سلطنت غلامان تھی یا مملوک ڈائنسٹی، اس کا جو سب سے آخری جو قابل حکمران تھا وہ غیاث الدین بلبلان تھا، جو 1266 سے لے کے 1287 تک حکومت کرتا رہا۔ اس نے کافی ساری اصلاحات کی اور دلی سلطنت کو آگے پھیلایا، لیکن یہ بھی منگولوں کا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جو 12ویں صدی اور 13ویں صدی تھی۔ یہ خاص طور پہ چنگیز خان کے حملوں کی وجہ سے اور منگولوں کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ ہر جگہ پہ یہ خوف طاری تھا، تو اس کو یہ کنٹرول نہ کر سکے، اور منگولوں کے حملے کی وجہ سے ان کی سلطنت بہت کمزور ہو گئی۔